نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم. صدق اللہ العظیم. انتہائی واجب الاحترام میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے کا واقعہ عرض کرنا چاہتا ہوں. حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ پہلے رومی تھے. جبکہ مکہ میں اسلام کا غلغلہ بلند ہوا اور تحقیق اور تفشیش کے لیے آستانہ نبوت میرے آقا نامدار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. اتفاق سے حضرت عمار بن یاسر بھی اسی خیال سے آ رہے تھے. حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمار سے پوچھا، تم کس ارادے سے آئے ہو؟ تو حضرت عمار نے کہا، پہلے تم اپنا مقصد ظاہر کرو. حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر ان کی گفتگو سننا چاہتا ہوں. تو حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میرا بھی یہی مقصد ہے. غرض دونوں ایک ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ساقی اسلام کے ایک ہی جام نے دونوں کو توحید کے نشے سے مخمور کر دیا. دونوں نے اکٹھے ہی اسلام قبول کیا. حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ سب سے آخری مہاجر تھے. جبکہ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے جانے لگے تو مشرکین مکہ نے کہا، جب تک اپنا سارا مال و متاع ہمارے حوالے نہیں کرو گے ہم تمہیں ہجرت نہیں کرنے دیں گے. تو حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا سارا مال و متاع کفار مکہ کو دے کر اپنا سرمایہ ایمانی بچا کر مدینہ منورہ پہنچے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صہیب نے نفع کا سودا کیا ہے. تو میرے دوستو، اللہ پاک سے دعا مجھے اور آپ کو ان صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.